رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ رمضان علم ہے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے۔ خواتین و حضرات، ہم نے بچپن سے آج تک یہ بات سنی ہے کہ علم جتنا شیئر کیا جائے، نالج جو آپ کے پاس ہوتی ہے جتنا شیئر کی جائے وہ اتنی ملٹیپلائی ہوتی جاتی ہے۔ تو ایک ایسی ہی شخصیت ہمارے پاس آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ موجود ہیں کہ ان کا ویژن یہ ہے کہ جو نالج وہ اپنے پاس رکھتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پاکستان میں بالخصوص جتنے بچے ہیں جو زیادہ کمانا چاہتے ہیں، جو شعور حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، ان کو آن لائن بزنس میں، چاہے وہ ای کامرس ہو اور مختلف جو جہتیں ہیں آن لائن کی، ان میں ان کو امپاور کیا جائے اس علم کی بنیاد کے اوپر، تاکہ وہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر آنے والا ہر بچہ جو ہے وہ انٹرپرینیور بن کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ آگے لے کر بڑھے اور لوگوں کو جابس پرووائڈ کیا۔ اور یہ ایک ویژن جو ہوتا ہے نا، یہ بڑے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اور ایک ایسے ہی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری ملک کی اکانومی جو ہے وہ بھی اپلفٹ ہو اور پورا ملک انشاءاللہ ترقی کرے۔ وی ہیو CEO Enablers, CEO School of Enablers and اپنی کلودنگ لائن بھی رکھتے ہیں پوش نوچ کے نام سے، پوش نوچ کے نام سے اپنی آن لائن برانڈ بھی رکھتے ہیں۔ وی ہیو ثاقب اظہر ود us۔ السلام علیکم ثاقب۔ جی السلام علیکم۔ ویل یو آر ڈوئنگ اے لاٹ اینڈ آئی کین ایکسپیکٹ مچ مور آپ سے کہ آپ اور بھی بہت کچھ ایٹ ون ٹائم کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے یہی سیکھا ہے لوگوں سے بات کر کے، دا مور یو آر آرگنائزڈ، دا مور یو آر کلیئر ہیڈڈ اینڈ یو ہیو ویژن، آپ کے پاس راہیں ہموار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے انیبلرز کے حوالے سے بہت کچھ سنا، ہماری پہلے گفتگو بھی ہوئی، مگر یہ جو اسکول آف انیبلرز ہے یہ کیا ہے جی؟ دیکھیں، پاکستان میں جو بچے ہیں ہمارے وہ بہت ہی معصوم اور بڑے پیارے بچے ہیں۔ تو ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہمارے اسکولوں میں اس وقت فوکس کیا جاتا ہے کہ تعلیم دی جاتی ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے بچے اسکولوں میں ڈفرینٹ کانسیپٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور گھر آ کر دیکھیں تو ہمارے بچے ایک ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو پرپز ہے اس کا وہ ہے تعلیم و تربیت۔ یہ ہمارا سلوگن ہے اس پورے اسکول کا، کہ لوگوں کو، بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جائے اور ایک اسکل بیسڈ اور ایکٹیویٹی بیسڈ اسکولنگ دی جائے، نہ کہ صرف اور صرف آپ ایک 50 کتابیں دے کر بچے کو کہیں اسکول جائے اور گھر آ کر بھی ٹیوشن پڑھتا رہے سارا دن اور پھر اگلے دن پھر چلا جائے۔ تو بچوں کو یہ ہونا چاہیے کہ اسکول کا کام اسکول میں ہی کریں، تعلیم دی جائے اور تربیت ریلیٹڈ ان کو ایکٹیویٹی ٹاسک دیے جائیں۔ گھر میں فار ایگزامپل ان کو کہا جاتا ہے جی کہ آپ کے پاس آج ایکٹیویٹی ہے کہ گھر میں جتنے بندے ہیں ان سے صدقہ باکس لے کر صدقہ کلیکٹ کرنا ہے، پھر آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اس کو شروع سے دینے کی عادت ڈالیں، اور پھر اس کو ایک ایسے مزید کام دیں کہ اس کی پرسنالٹی گروم ہو۔ اس کو یہ کہ جو بچہ 10 سال پڑھنے کے بعد نکلے اس کو پتا ہو جھوٹ بولنا کہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا بہت بڑا گناہ ہے، نہ کہ وہ صرف اس کو یہ کہیں جی بچے نے A گریڈ لے کر آنا ہے، A گریڈ آیا تو ماں باپ اس کو انعام دے رہا ہے، اچھی بات ہے، تعلیم میں وہ فوکسڈ ہے، لیکن اس کی پرسنالٹی کیا ہے؟ کیا وہ 100 لوگوں کے آگے کھڑے ہو کر پریزنٹیشن دے سکتا ہے؟ 20 لوگوں کے آگے کھڑے ہو کر کوئی ایسی بات کر سکتا ہے کہ جو امپیکٹ ڈالے؟ تو یہ چیز ہمارے بچوں میں بہت ہی زیادہ لیک ہے، which I feel، اور اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ ان کو ایکٹیویٹی بیسڈ، تربیت بیسڈ، اسکل بیسڈ، انٹرپرینورشپ کے کلچر سے گزارا جائے، بالکل صحیح، اور ایسا قابل بنایا جائے کہ جب یہ اسکولنگ سے نکلیں تو ایک پرسنالٹی ان کی ڈیولپ ہو اور ایک گروم پرسنالٹی کے ساتھ نکلیں۔ تو یہ اس پوری بیسک آئیڈیا اس کا، اٹ از سو بیوٹیفل۔ تو یہ اسکول کتنے اسکولز ہوں گے لاہور میں؟ اس کا صرف ابھی ہے ارادہ آپ کا یا اور بھی شہروں میں ہے؟ یہ پورے پاکستان میں ہوں گے۔ یہ ابھی جیسے ہم نے اس کو کچھ دن پہلے ہی لانچ کیا، اور اس وقت یہ 4 شہروں میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ لاہور میں تو آلریڈی سٹارٹ ہے، لیکن مزید شہروں میں یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ پورے پاکستان میں اسکیل ہوگا کہ جگہ جگہ پر آپ کو اسکول آف انیبلرز نظر آئیں گے، اور یہ کمیونٹی پہ امپیکٹ ڈال رہے ہوں گے لوگوں کی، بچوں کی لائف میں، اور بچوں کو ایک پراؤڈ
मूवमेंट्स होगा उनके पेरेंट्स के लिए कि मेरा बच्चा सिर्फ A ग्रेड नहीं है, कोई बच्चा पढ़ाई में नहीं अच्छा तो उसको ग्रूम किया जाएगा, हो सकता है वो किसी और चीज़ में अच्छा हो, ना कि उसके पेरेंट्स उसको मारें और उसको गुस्सा करें कि तुमने A ग्रेड नहीं लिया, तुम्हारा D क्यों आया, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि वो उसकी पर्सनैलिटी किसी और चीज़ में अच्छी हो। तो वो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा वालिदैन को भी और बच्चों को भी। मुझे आपकी गुफ्तगू में एक बात बहुत अच्छी लगी, आपने कहा इनेबलर्स के अंदर हम बच्चों को ये भी बताएंगे कि एक तो इखलाकियात सिखाएंगे और प्रैक्टिकलिटी भी उसमें, और साथ ही साथ आप उनको ये बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। अच्छा, मैं थोड़े दिनों पहले, मेरी बेटी है अल्लाह उसकी ज़िंदगी थे, वो बैठी हुई थी तो हम खाना खा रहे हैं, चीज़ लाइक मामा मैं बड़े होके ना इधर जॉब करूँगी, एंड आई वाज लाइक बिकॉज आई एम माई सेल्फ इज़ एन एंटरप्रेन्योर, आई वाज लाइक नो आयत, इट्स योर चॉइस इफ़ यू वांट टू डू दैट, बट आपने क्यों किसी की नौकरी करनी है? यू शुड थिंक इन सच लाइंस कि आपने खुद से अपना काम करना है और आप लोगों को नौकरियां दोगे। तो हमारे यहाँ ये स्कूल्स में जो जाते हैं और टीचर्स क्योंकि खुद ही नौकरियां कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट दे ट्रांसफ़र, और वो हर वक्त टीचर बन के कर रहे होते हैं, हमने टीचर बनना है मैक्सिमम, बहुत कुछ छलांग मारी तो डॉक्टर एंड ऑल दैट, बट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बहुत कम लोगों का होता है। तो ये भी आपका फोकस ज़रूर ऐसे बेसिकली अगर हम देखें कि हमारे स्कूलों में हम हमेशा से तनकीद ही करते आए हैं कि यार ये स्कूल में ये होता है, ये कॉलेजेस में ये होता है, तो हमने इस कॉन्सेप्ट के साथ इसको किया कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ लॉन्च की जाए और उसको एग्जाम्पल सेट की जाए इस मुआशरे में, ताकि हम कंप्लेन ना करते रहें, हम कहें कि वी कैन डू दिस एंड सी दिस एज एन एग्जाम्पलरी मॉडल विच वी आर लॉन्चिंग इन पाकिस्तान, और एक इम्पैक्ट डाला जाए। और इसको ऑब्वियसली डेकेड्स लगते हैं बच्चों को, और बट किसी ना किसी ने इस चीज़ का स्टार्ट करना था। वी आर सीइंग एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑन राइज, सो लेट्स स्टार्ट दिस फ्रॉम द ग्रास रूट, और बच्चों को लेवल से उसको एक स्टार्ट करें और लेके जाएंगे। अच्छा, वेरी क्विकली बस मैं ये पूछना चाहूँगी बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दीज स्कूल्स, बिकॉज अगर हमारे घर के करीब खुले तो हो सकता है मैं अपनी बेटी को भी वहाँ पे एडमिशन करवा लूँ, बिकॉज येस यू आर राइट, पढ़ाइयाँ तो कोई भी करवा सकता है, आजकल तो वैसे ही सब कुछ ऑनलाइन है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जो वैल्यूज़ और वो तमाम चीज़ें बच्चों के अंदर डालने के लिए, तो इसके अंदर जो सिलेबस होगा वो कौन सा आप फॉलो करेंगे? देखें, वैसे तो हम इसको कैम्ब्रिज बेस्ड ही जो कि गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक है, बट क्योंकि आप अपनी एक्टिविटीज़ और तरबियत और इन सारी चीज़ों को ख़ुद से इनिशिएट कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो वो हमने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि बच्चे की पढ़ाई तो वो कैम्ब्रिज बेस्ड ही चल रही है, लेकिन उस पढ़ाई के साथ एक ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और स्किल बेस्ड और तरबियत बेस्ड काम हो कि वो पढ़ाई के साथ एक पूरी ग्रूमिंग साथ साथ उसकी चलती है। ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट। अच्छा जी, जैसे कि मैंने इंट्रोड्यूस कराया साकिब साहब का, जब इंट्रोडक्शन कराया तो मैंने कहा जी इधर के सीईओ हैं, इधर के सीईओ हैं, फिर एक साथ एक नई भी ब्रांच निकली पॉश नॉच के नाम से, आपने एक ऑनलाइन ब्रांड क्लोथिंग लाइन जो है वो भी शुरू की है। व्हाट्स दैट एंड हाउ दैट आइडिया केम एंड हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस ऑल टुगेदर? वेल, उसका कॉन्सेप्ट यही था कि ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जाएं जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। मैं अगर चाहूँ तो मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं कहीं भी प्रॉपर्टियाँ लेकर या किसी भी जगह बिल्डिंग्स लेकर उनका या तो रेंट लेता रहूँ या मैं उस प्रॉपर्टी को 3-4 साल बाद सेल करूँ और वहाँ से प्रॉफिट लेता। अच्छा, जो आप काम कर रहे हैं वो रिस्की है, बड़ा रिस्की है, चले चले ना चले, जो आपका कैपिटल है वो भी गया बीच में। देखिए, बट यू हैव टू टेक रिस्क। एक्चुअली एग्जैक्टली बेसिकली टाइप्स के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अगर हम देखें कि एक होता है हसलर एंटरप्रेन्योर। हसलर वो होते हैं जो कि आउटकम का नहीं सोचते, दे जस्ट डू रिस्क व्हाट दे फील लाइक इज़ द राइट चॉइस फॉर देम। अब बहुत सारे और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि डिफेंसिव होते हैं, सोचते हैं बहुत ज़्यादा, बट वी टेक रिस्क एंड वी फील कि अगर कामयाब हो गए तो क्या होगा, ना कि ये सोचे कि नाकाम हुए तो क्या होगा। एग्जैक्टली। तो इस माइंडसेट के साथ कि हज़ारों लोग रोज़गार होंगे और हम ऐसा ब्रांड लॉन्च करें, मुझे आप कोई ऐसा ब्रांड बता दें पाकिस्तान से जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त जाना जाता हो। हम ये देखते हैं कि नाइकी जो है पाकिस्तान में तैयार होता है, यहाँ से लेबल लगता है, एडिडास सियालकोट से तैयार होता है, उसका लेबल लग के दुनिया में वो बिकता है। ये नहीं कहते कि ये पाकिस्तान का ब्रांड। तो ये मकसद था कि इसको कुछ सालों में ऐसे लेवल पर लेके आए कि ये पाकिस्तान का ब्रांड हो और दुनिया में ये सेल और लोग जाने कि यार ये पाकिस्तान का ब्रांड था।
بہت اچھی بات ہے. اچھا اب ایک سوال پرسنل لیول کے اوپر ہے, وہ یہ کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ نائکی بھی یہاں پہ بنتا ہے, ہمیں پتہ ہے ایون لیوائز یہاں سے ٹھپے لگ لگ کے باہر جا رہے ہوتے ہیں اور ہم یہاں پہ جا کے وہ مہنگی مہنگی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں. اچھا واٹ از دا میتھڈ آف دوز ملٹی نیشنل کمپنیز, کیونکہ آپ بھی اس لیول پہ کام کر رہے ہیں, میں بھی کام کر رہی ہوں, سب سے بڑا چیلنج جب ہم کلودنگ لائن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ایز این انٹرپرینیور, دس از مائی کنسرن, کہ آپ اگر لوگوں کو دے دیں نا, آؤٹ سورس کر دیں, تو اس کا چیک اینڈ بیلنس, ہاؤ دے کیپ دیٹ چیک اینڈ بیلنس کہ یہاں سے بن کے چیزیں جا رہی ہیں مگر فرسٹ کلاس اور A1 چیز جا رہی ہے, بٹ جب ہم اپنا یہاں پر کروا رہے ہوتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شاید پیسے اتنے ہی دے رہے ہوتے ہیں ہم, بٹ ہمارا وہ چیک اینڈ بیلنس سم ہاؤ نہیں ہو پاتا, تو اس کو کیسے مانیٹر کیا جائے؟ اس میں اوبویسلی دا مین تھنگ از انسپیکشنز, جو کہ ہماری انسپیکشنز ہیں پاکستان میں وہ اس لیول کی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی چھوٹی سی بھی چیز ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. پر انفارچونیٹلی پاکستان میں سورسنگ جب آپ کرتے ہیں, آؤٹ سورس کرتے ہیں, تو یہاں پہ بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں, مس کمٹمنٹس کے آتے ہیں, کوالٹی کے آتے ہیں, پروفیشنلزم کے آتے ہیں, لوئلٹی کے آتے ہیں, پیکنگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے, یہ چیز بہت زیادہ جو ہے وہ مینٹین کرنے میں بہت ایشوز ہیں. تو اس لیے اگر آپ کے پاس اپنا یونٹ نہیں ہے, آپ کا کنٹرول پورا نہیں ہے, تو آؤٹ سورس میں آئی فیل از اے چیلنج, کیونکہ یہاں پر ایک چیلنج ہمیں خود اپنے اس برانڈ میں دیکھنے کو ملا شروع میں جب ہم نے لانچ کیا اس کو آج سے 6 مہینے پہلے. تو شروع میں تو ہم نے آؤٹ سورس, ابھی بھی ہم آؤٹ سورس ہی کر رہے ہیں, بٹ ایونچولی ول پلان ٹو موو آور اون. تو یہ چیلنج تو ہے, لیکن اس میں انسپیکشنز کرائٹیریاز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے, جو اور چیلنج یہ آتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی بائی کر کے ان آرڈر to reduce the margins and all that. Brilliant, زبردست ہو گیا. اچھا اب تھوڑا سا ہم اپنے ٹاپک کے حوالے سے آتے ہیں. یہ جو کو ورکنگ اسپیس کا جو ایک آئیڈیا ہے, یہ تھوڑا سا تو مجھے ہے آئیڈیا, مگر میں چاہوں گی ذرا ڈیٹیل میں بتائیں کہ یہ ہے کیا اور اس کے فائدے کیا ہیں. دیکھیں ابھی پاکستان میں کو ورکنگ اسپیسز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں نے جگہ بک کی اپنی کمپنی کی, میں جا کر وہاں پہ کام کر سکتا ہوں یا سکتی ہوں. اسی طرح سے کمپنیز بک کرتی ہیں اور وہ اپنا کام وہاں کرتی ہیں کو ورک. لیکن اس کو ورکنگ اسپیس کا انوائرمنٹ اور کلچر ڈفرینٹ ہے. اس کا نام رکھا ہم نے وارک. وارک کا نام ہے ورکنگ آن ریئل کولیبوریشن. اچھا, اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس وہاں 200 لوگ بیٹھے ہیں, ہر کوئی ای کامرس پہ کام کر رہا ہے یا کوئی ڈفرینٹ چیزوں پہ کام کر رہا ہے, تو وہ ایک بندہ اگر کامیاب ہوا ہے تو وہ ساتھ بیٹھے بچے کو ہائر بھی کر رہا ہے, ساتھ ہی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کر رہا ہے. اگر ایک بچہ افورڈ نہیں کر سکتا تو 5-6 لوگ آپس میں مل کر ایک بزنس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر ایک بچہ نیا ہے تو اس کو بڑے لوگ ساتھ ساتھ سپورٹ بھی کریں. اس کا کمپلیٹ کانسیپٹ اگر میں ایک چھوٹے سے لفظوں میں بیان کروں کہ 2 ہاتھ ہیں, تو ایک ہاتھ ہم کہتے ہیں کہ سینئر کا پکڑنا ہے وہاں پر, اور ایک ہاتھ جونیئر کا. تو ساتھ ساتھ ہیلپ بھی لیں سینئر سے اور ساتھ ساتھ جونیئر کی ہیلپ بھی کرتے جائیں. It's like paying it forward. ایگزیکٹلی. تو یہ کانسیپٹ ہے پورا, اور اس کانسیپٹ کے ساتھ لوگ وہاں پر آتے ہیں اور اپنی پرسنالٹی کو بھی گروم کرتے ہیں. بہت ساری موٹیویشنل سیشنز ہیں, انگلش لینگویج سیشنز ہیں, فٹنس ریلیٹڈ سیشن ہے, اور مطلب کہہ لیں کہ یو نیم اٹ, دیر از آلویز سم تھنگ ہیپننگ ان دیز پریمیسز, جہاں پہ لوگ نہ صرف اسکل سیکھ رہے ہیں بٹ ساتھ ساتھ اپنی پرسنالٹی کو بھی گروم کر رہے ہیں. تو یہ جو کو ورکنگ اسپیسیز ہیں یہ آپ لوگوں نے آپ نے کریٹ کی ہیں اور لوگوں کو اپرچونٹی دے رہے ہیں وہاں پر آ کے. یہ 32 شہروں میں ہے اس وقت. اچھا, اسی طرح سے جیسے آپ 32 شہروں میں کام کر رہے ہیں اس کا انیبلرس کا. اچھا, جب آپ کسی کو اس طرح سے اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ظاہر ہے فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں ہوتے, تو میرا خیال ہے فائنینشلی بھی لوگوں کو بہت آسانی ملتی ہوگی, جو اپنی بلڈنگز نہیں بائی کر سکتے, جو بلڈنگز مطلب ایک ورک ایریا جس کی منتھلی انکم آپ کو رینٹ دینا ہوتا ہے, تو اس کا بھی اس میں بھی جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں ان کو کیا فائنینشلی زیادہ ایکسپینسو تو نہیں ہوتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. مطلب کچھ جگہوں پہ 10,000 روپیز دے کر آپ پر منتھ وہاں پہ رہ سکتے ہیں. مطلب آپ کو وہاں پہ چائے بھی 2 ٹائم مل رہی ہے, اور اتنے سیشنز بھی مل رہے ہیں, انوائرمنٹ بھی مل رہا ہے, انٹرنیٹ بھی فری ہے, اور بہت سارا ایک کولیبریشن کلچر ملا ہوا ہے. آپ یہی کوئی اپنا آفس کھولیں, آپ کو پہلے تو سیکیورٹی ڈپازٹ دینے پڑیں گے 3 ماہ کے, رینٹ دینے پڑیں گے, پھر بندے ہائر کرنے پڑیں گے, لاکھوں روپیہ ہی تو آپ کا وہیں لگ جائے گا. تو یہ ایک ایسی فیسلٹی دی جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, اور پھر
وہ لوگ وہیں بیٹھ کر لوگوں کو بھی امپاور کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک تو ہے, یہ کانسیپٹ بہترین. اچھا ثاقب صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے لوگوں کو تو فائدہ دے دیا, بٹ ایٹ ٹائمز وین یو آر ورکنگ ود اے بگر کاز, آپ نے ایک پلیٹ فارم دیا, تو وہ کو ورکنگ اسپیسیز یا ایریاز جو ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ مسائل بھی ہوتے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہنگ کی ڈوری تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے, رومانس کی زندگی تو ہے نہیں اور فینٹیسی تو ہے نہیں, تو وہ کیا مسائل ہیں جو درپیش ہوتے ہیں اور ان کو پھر کس طرح سے حل کرتے ہیں؟ ویل مسئلے تو وہی ہے کہ مسئلے تو آئیں گے ضرور, کیونکہ آپ جب بھی کسی ایک جرنی میں نکلے ہوئے ہیں تو یہ کہ اس میں مسائل اکثریت یہ ہوتی ہے کہ آپس میں ان کی نہیں بن پاتی, کسی وجہ سے ایک بچہ اپنی کامیابی کو صرف اپنے تک ہی رکھتا ہے, اور یہ کہ جب اس کو ایک اپنا ماضی نہیں یاد رہتا تو وہ بھول جاتا ہے کہ کبھی وہ بھی اس طرح سے تھا. تو یہ کہ فراڈز تو ہوں گے ضرور, لیکن یہ ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ ان فراڈز اور ان وہ جو اگر بڑا دیسی ورڈ یوز کیا جائے کہ رگڑے تو لگیں گے, رگڑے تو وہ لگیں گے تو آپ آگے نکلیں گے نا. اگر ایک بچہ آج 16 سال کا وہاں موجود ہے, وہ 22 سال تک 5 سال تک اس نے اتنے فراڈز اور رگڑے دیکھ لیے ہیں کہ اس کو پتہ چل گیا دنیا کیا ہے, وہ اسٹریٹ سمارٹ بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو اس کو پتا ہے کہ اب میں نے دنیا سے کیسے ڈیل کرنا ہے, لوگوں کی چالاکیوں سے کس طرح سے بچنا ہے, کس طرح سے اپنے آپ کو آگے لے کر چلنا ہے. اگر وہ یہی سوچتا رہے کہ ایک سائلو یا سولو میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو تو یہ چیزیں نہیں پتہ چلیں گی. تو ہر دھوکہ یا فراڈ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک نیا راستہ دکھاتا ہے اور اس سے لرننگ ہوتی ہے. بالکل وہی والی بات ہے. اس کو اگر ہم اس طرح سے بھی کہیں کہ ہر فیلئر جو ہے وہ آپ کو آپ کی ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے, یہ میرے خیال آپ ہی کہی جملہ ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنلی جو کو ورکنگ اسپیسیز ہوتی ہیں یا ایریاز ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہاں پر پہلے کانسیپٹ آئے اور انہی سے پھر آپ یہ انسپریشن لے کے ہم یہاں پر بھی کر رہے ہیں, مگر یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی انیشیٹ لے, بیکاز باہر کے آئیڈیاز کو یہاں پر کرنے کے لیے بھی دل گردہ اور جگرا چاہیے ہوتا ہے. تو کیا ڈفرینس کیا ہے, کیا فرق ہے ہمارے پاکستان میں اور باہر کے ممالک میں؟ ویل آئی تھنک باہر جو ہے ایک ایسا کلچر میں نہیں سمجھتا کہیں بھی کریٹ ہوا ہے اس طرح کا کولیبریشن میں, لیکن یہ کہ وہاں پر لوگوں کی جو سوچ ہے وہ بڑی سوچ ہے, وہ ایسی سوچ ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو اس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ٹائم کو بائی کر سکیں. مینس کہ اگر ایک بندہ اگر اچھا نہیں ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ اسی کو سیکھنے میں ساری زندگی لگا دے, وہ اس طرح کا بندہ ہائر کر لے گا تاکہ وہ ٹائم سیو کر لے. لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ اگر کسی چیز میں نہیں اچھے تو ان کو بھی موو آن کرنا چاہیے, ہائر سم ون ہو از گڈ ایٹ, رادر دین یو سے کہ جی میں نے اس کو بس سال لگا کر یاد ہی رکھنا ہے, بٹ وائی ناٹ سیو دا ٹائم اینڈ ہائر سم ون جو آلریڈی اس کو کر چکا ہے اچھے طریقے سے. تو یہ ویژن جو ہے کس طرح سے اپنے آپ کو پریکٹیکلی ٹائم سیونگ کرتے ہوئے زیادہ کام کرنا, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ڈو واٹ یو کین ڈو دا بیسٹ اینڈ آؤٹ سورس دا ریسٹ اینڈ میک یور لائف ایزی. بالکل ٹھیک. اچھا کو ورکنگ اسپیسیز کے اندر خواتین اور مرد جو ہیں وہ مل کر کام کرتے ہیں, تو اس میں مرد اور عورت میں آپ کو پتہ ہے نا, آج کل تو ویسے ہی ابھی ریسنٹلی مارچ گزرا ہے اور وہ 8 مارچ کو ایک عورت مارچ بھی ہوتی ہے اینڈ آل دیٹ, تو مرد اور عورت کا مقابلہ, تو وہاں پر کیا ایسے کوئی کمپٹیشن عورت اور مرد کے اندر کہ تم سے میں زیادہ ہوں اور میں, اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں؟ مطلب اوبیسلی یہ کہ وہاں پہ ریشو جو ہے ہمارا اس وقت فیمیلز کا اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے 25% آف دا فیمیلز, اگر 100 لڑکے ہیں تو 25 فیمیلز ہیں. تو یہ ایک اچھا رجحان تو ہے وہاں پر کہ فیمیلز بھی اس پورے کلچر میں کریٹ ہو رہی ہیں اور ایک انٹرپرینورشپ کی طرف آ رہی ہیں. لیکن اوبیسلی اس میں مقابلہ تو ضرور ہے, وہ کہ ہمارا ایک فیمیل ونگ بھی ہے. اس فیمیل ونگ پورے پاکستان میں وہ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 4 لاکھ فیمیلز اس میں رجسٹرڈ ہیں. تو وہ فری سیشنز ہوتے ہیں ان کو, اور اب ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی فیمیلز کیسے آگے بڑھ سکیں. تو یہ کہ مقابلہ تو مقابلہ تو اچھی چیز ہے. یہ ہر چیز پہ کمپٹیشن از گڈ, کیونکہ گروتھ کا چانس پھر دونوں کو ملتا ہے اور دونوں جو ہیں اس میں گروتھ ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فیمیلز کا اس وقت سکسیس ریٹ زیادہ ہے as compared to males, which we are seeing. This is what you believe? Believe and seeing as well at enablers. Excellent. Exactly. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیمیل جو ہوتی ہیں وہ ایموشنلی جب کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتی ہیں نا تو وہ پڑ جاتی ہیں, تو وہ پڑ
गई हुई काम के पीछे पड़े तो बेहतर है इमोशनली कहीं और हो जाए। नहीं खैर वही वाली बात है, अपने रिश्ते तो निभाने ज़रूरी हैं, मगर ये कि यस यू आर राइट, दे आर मोर डिलीजेंट, दे आर मोर फोकस्ड, और वो जिस चीज़ को ओन करती हैं देन दे सॉर्ट ऑफ गो डीपर इनटू दैट। आपको मेरी बातों से शायद लग रहा हो कि मैं प्रो मैन हूँ मेरी बहनें मेरे से बहुत नाला रहती हैं, बट ये कि जहाँ पर जिसका जो हक है उसको देना बहुत ज़रूरी है। बट येस, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ एंड फॉर पाकिस्तानीज़ कि आपने इतने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो को वर्किंग स्पेसेस हों, चाहे वो ई कॉमर्स के हवाले से हो, चाहे नई अवेयरनेस देने के हवाले से हो, और अब माशाल्लाह जो नया कॉन्सेप्ट और नया आपका प्रोजेक्ट आ रहा है स्कूल्स के हवाले से, आई थिंक इट्स गोइंग टू डू वंडर्स। और वही वाली बात है, एंड आई एग्री, आपने शुरू में एक बात की थी कि हमारे यहाँ ना जो किताबों में पढ़ाया जाता है, यकीन करें जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो इंसान सोचता है इतनी देर लगा के जो मैंने रट्टे लगाए थे या जो कुछ मैंने कॉन्सेप्ट्स सीखने में इतना टाइम लगाया था वो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि, एंड आई डोंट थिंक कि मुझे रिक्वेस्ट भी करने की ज़रूरत है, आई नो यू हैव दैट विजन, बट स्टिल यही रिक्वेस्ट है कि वो चीज़ें जो प्रैक्टिकली आने वाले वक्त में बच्चों के काम आएँ उनको जितना रीइंफोर्स किया जाए और जितना शामिल किया जाए उतना बेहतर है। आई विश यू ऑल द लक, एंड वंस अगेन एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द पीपल हु आर वाचिंग यू? मैं सिर्फ लोगों को यही कहूँगा कि अपना विजन डेवलप करें, अपना विजन जो है, अपने आप को ये देखें जो मैं कर रहा हूँ क्या अगले 5 साल भी मैं यही करता रहूँगा, क्या अगले 10 साल भी मैं यही करता रहूँगा, और ये सोचें कि माँ बाप की दुआएं तो हर कोई ले सकता है, माँ बाप तो देते ही हैं, लेकिन कोई ऐसा काम करें कि लोगों की दुआएं भी आपको मिले। असल काम ये है। तो आई थिंक अगर ये आपके ज़हन में होगा तो आपको खुद ही कामयाबी मिलेगी। एक्सीलेंट। अच्छा, एक जुमला ना अक्सर मेरे हस्बैंड बोलते हैं, मैं आपसे ज़रा उसको मैं चाहूँगी कि ज़रा उसको एक्सप्लेन भी कर दें, बिकॉज ये IT के लोग जो ना सोचते हैं एक ही दिमाग से। ही सेज when I started working and now it's been like 10 years, and he was like, you should be the first one to get in and you should be the first one to get out. You know, in any business और कोई भी काम हो तो वो उसमें ये है कि आपने शुरू किया, एक पॉइंट के ऊपर पहुंचाया, and then you go to the next what you have. So yeah, you're right, vision is very, very important. Thank you, Saqib Azhar. You are a very, very, I would say, multi-talented person. You are doing wonderful. और आपका जो मकसद है लोगों की मदद करना, ये अवेयरनेस देना पाकिस्तान में, ये इसमें there is no looking back, and you're going to go move up. You'll keep going up and you'll move forward, inshallah. All my duas for you. Thank you so much. All right जी, आपने सुनी कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें, कितने नए नए, मुझे कुछ वर्ड्स भी ऐसे थे जो मैंने पहली दफ़ा सुने, और फिर ये कॉन्सेप्ट्स सुन के इतना मज़ा आता है कि देयर इज़ सो मच हैपनिंग, एंड अनफॉर्चुनेट देयर आर टाइम्स हम अपने शेल्स में ऐसे बैठे होते हैं और तोड़ना उन शेल्स को इतना मुश्किल होता है। और आपस की बात है, वो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज वाली बात है कि ये जो कोविड-19 आया ना, यकीन करें इसने बहुत सारे लोगों के ऐसे शेल्स को तोड़ा जो बिलखुसूस ये डिजिटलाइजेशन और IT जो हमारी डेवलपमेंट है उसके हवाले से था। और आज भी बहुत सारे लोग स्टक हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीज़ों को देख सकें, अपना विजन ब्रॉड करके अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चल सकें, सो दैट हम compete कर सकें इंटरनेशनल मार्केट के साथ इंशाल्लाह। इसी मैसेज के साथ, इसी विजन के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और गेस्ट हमारे साथ होंगे, आपने कहीं नहीं जाना। We'll see you after this break. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रमज़ान इल्म है, रमज़ान इल्म